آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بھلائی کی باتیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دکھاوا نہ کریں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے مبلغین سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں شریک رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی انشاءاللہ کریم کوشش بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آگاہ رہو کہ جسم میں ایک لوتھڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنورے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ بگڑے تو پورا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ یہاں ایک بات میں اسٹارٹ میں لینے کی کوشش کروں گا کہ اگر دنیاوی طور پر ہمیں کوئی مرض ہو جائے تو یار ہے کہ ہم اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی، ہم سب بھی غور کریں کہ اگر دنیا کا کوئی بھی مرض اگر سر اٹھاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ بھئی جیسے انگلی پہ زخم لگ جائے اور ڈاکٹر سے ہم نے پٹی کرائی، ڈاکٹر نے احتیاط بھی کی، بھئی کھٹی چیزیں بھی نہ کھائیں اور پانی بھی نہ لگنے دیں۔ اب اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا کیا ہوگا؟ انگلی کاٹنی پڑے گی۔ جسمانی امراض اور ہوئے، ڈاکٹر نے احتیاطوں کا کہا، نہیں کیا، بھائی کرتے 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 میکسیمم کیا ہوگا؟ جان جائے گی۔ اس سے بڑا نقصان تو نہیں ہے نا۔ مگر یہ جو امراض ہے نا، جس میں سے ایک کا ہم آج کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا تعلق دل سے ہے، اور جیسا بھی حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ جب وہ سنورے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور وہ بگڑے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو یہ جو امراض، جو دل کے امراض کہلاتے ہیں، ان سے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ اس بارے میں مطلب ایک تو یہ کہ اس مرض کی اہمیت، یار یہ جیسا اگر کسی کو پتہ چل جائے بھائی شوگر ہے، کسی کا ٹیسٹ میں کرونا نکلا ہے، اب بظاہر کہتے ہیں نا، کئی ایک کو پتہ ہے کہ بھائی ہو کر بھی چلا گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ صحیح۔ تو وہ کچھ جسمانی طور پہ سے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن یہ امراض کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو سیریس بھی نہیں لیا جاتا، تو اس بارے میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو امراض اس طرح کے جو پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب، آپ نے دل کی بات کی۔ ایک ہے باطن اندر کا، ایک ہے ظاہر جو سامنے ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ جو باطن ہے اس کا اطلاق ہے دل پر، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دل کی اصلاح ضروری ہے۔ جس طرح ظاہری اعمال ہوتے ہیں، ظاہری نیکیاں ہوتی ہیں، ظاہری اچھائیاں ہوتی ہیں، اور ظاہری برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے باطنی یعنی دل کی برائیاں اور دل کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہے، جو برائی ہے، وہ صرف جھوٹ ہے،
زبان سے ادا ہو گیا، یا کسی کو دھوکہ دے دینا ہے، یہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، یا کسی کو جو ہے وہ غلط انداز سے اس کو پکار دینا ہے، یہ ظاہری انداز ہو گیا۔ نماز قضا کر دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو اذیت پہنچانا۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی صرف ظاہری ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز کی پابندی، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، چھوٹے پر شفقت کرنا کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا، اس کو اس کے خیال رکھ لیا، اس کو کوئی چیز وغیرہ دلا دی، بڑے کا احترام ہو گیا۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور پڑھیں اور تھوڑی گہرائی کے اندر جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی یعنی دل کی بھی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، اور اس کی اتنی اہمیت ہے، جیسے آپ نے اہمیت کی بات کی، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ جو باطن کی برائیاں ہیں نا، دل کا اصلاح نہ ہونا ہے، اگر یہ دل بگڑتا ہے تو اس کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے اور ظاہری اعمال ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ کسی کی غیبتیں کرتا ہے، وہ اپنے کسی بھائی کو کسی دوست کو نقصان پہنچانے کے در پہ کہ نہیں یہ کیوں ترقی کر رہا ہے بھائی، نہیں اس کا میں نے جو ہے یہاں یہ بات کرنی ہے اور یہ کرنا، اور یہ میں نے اس کا کام خراب کروا دینا ہے، یہ جو اس کا کسٹمر ہے اس کے پاس نہیں آنا چاہیے، خراب ہو جا رہا ہے، یہ جو شادی ہو رہی ہے نا ان کی، اس شادی کے اندر میں نے یہ کام ایسا کروانا ہے کہ یہ ان کا جو فنکشن بڑا اچھا جا رہا ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور یہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے خراب کروانا ہے، یہ ظاہری کام کی پلاننگ کر رہا ہے نا۔ آپ دیکھیے اس کے بیک پر کیا ہے، اس کے بیک پر اس کا بغض، اس کا حسد پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، یہ اس کا دل جو خراب ہے، اس خراب دل نے اس کو خراب ظاہری عمل کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی بغض ہوگا یا اس کا کوئی نہ کوئی کینہ دل کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص نیک اعمال کرنے کی طرف جاتا ہے تو نیک اعمال کرنے سے پہلے وہ نیک عمل جو کہ حقیقت میں اچھا ہے، نماز اچھا ہے، نیک عمل ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز تو پھر نماز ہے، مومن کی معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن یہ جو ظاہری عمل ہے دل کی اتنی اہمیت ہے کہ دل کی نیت کے بدلنے سے بس ابھی نیت یہ ہوئی یا یہ ہوئی، ذرا سی نیت یہ ہوئی، یہی پوری نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، قیامت میں اس کے لیے کہا جائے گا کہ اپنا عمل اس سے لے کہ جس کے لیے کیا تھا، لیکن دل کی اصلاح ہوئی، نیت یہ سے یہ ہوئی، اس دل کی اصلاح ہوئی وہ یہ کہ صرف یہ جو میں ظاہری عمل کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہی وہ نماز وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا مومن کے معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہاں مطلب اس کی طرف فضل بھائی دیکھا جائے نا تو نہیں خیال کیا جاتا، یعنی اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو گڈ مینرز، جی کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، یعنی اہتمام ان تمام چیزوں میں تو ہے، لیکن جہاں پر ان جو قربان بھائی نے بھی توجہ دلائے اور جیسے آج ہمارا یہ ٹاپک بھی ہے جس کا تعلق ہی انسانوں کے باطن سے ہے، اندر کے معاملات ہیں، تو یہ اس طرح دھیان نہیں ہوتا ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھاوا نہ کریں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آدمی محنت بہت کرتا ہے اور ان ریٹرن جو ہے وہ آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ اس کی جو ڈیفینیشن علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے، اور اس کو آپ ہم جو ایزی ورڈز میں لیں گے وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ دکھاوا کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ بھئی آدمی اتنی کچھ کوشش کرے اور آخر میں اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ اس میں ایک بڑی زبردست حدیث پاک یہ ملتی ہے، میں چاہوں گا کہ میں یہاں پہ بیان کروں تاکہ اس بات کو جو ہے نا وہ اور یہ آسانی کے ساتھ سمجھا جائے۔ چنانچہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیے وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام کی خاطر جان دی، اللہ کی خاطر اپنا جو ہے وہ سر کٹایا، تو جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ٹھیک ہے مولا تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ
اسے حکم ہوگا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا، صحیح، تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ کے اندر جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ تو پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ، دیکھیں کہ اتنا بڑا نیک کام کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، مگر تھی کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس شخص کو بلایا جائے گا کہ جس نے علم سکھایا اور قرآن کریم پڑھا۔ کتنی مقدس کتاب ہے، کتنی پیاری کتاب ہے، لوگ کتنی یعنی یوں سمجھے کہ دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک لیتے ہیں، چومتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دریافت فرمائے گا کہ نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا، اور اس کرے گا کہ مولا میں نے علم سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سکھایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نیتوں کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، اللہ، اور اس میں یعنی وہ شخص کے جس کی تھوڑی بہت بھی آواز اچھی ہوگی، اگر تھوڑا سا اسے کسی کو کہہ دیا واہ ماشاء اللہ، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، واہ واہ، اب یہ جو اس کے بعد جو اس کی حالت کنڈیشن ہوتی ہے، اللہ ہمارا بھی حال پہ رحم کرے، بہت 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 معاملہ خراب ہے۔ تو یعنی یہ کہ یہ آپ بتائیں کہ تو فرمایا کہ اس لیے علم سیکھا نا کہ تجھے قاری کہا جائے، کہہ لیا گیا، فرمایا اسے اٹھا کر گھسیٹ کر جہنم میں اسے لے جاؤ، چنانچہ اسے بھی جال دیا جائے گا۔ اب ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، ایک تو ویسے دینے والے کیوں سمجھے کہ کم، اچھا اس نے مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اقرار کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ نعمتیں ملی تھی، فرمایا کیا کیا، تو عرض کیا کہ مولا جہاں ضرورت پڑی وہاں میں نے اپنا مال خرچ کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور تجھے کہہ لیا گیا، پھر اسے بھی جہنم میں داخل کرنے کا حکم کیا جائے گا، اور اسے بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دکھاوا یہ کیسی خطرناک بیماری ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام بھی جو ہے وہ دکھاوے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے سب کہ دکھاوے کی کچھ قسمیں ہیں، بعض حدیثوں میں دکھاوے کے اوپر جو ہے وہ شرک اصغر کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے درجات کچھ اور ہیں، اس پہ علماء نے کچھ الگ بات ارشاد فرمائی ہے، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، اور بعض جگہ جو ہے نا وہ دکھاوا کرنا بعض لوگوں کے لیے ثواب کا کام ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک دینی پیشوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک امام ہے، وہ اگر سپوز نیت اس کی اچھی ہے، کوئی کام اس نے کیا، نفلی روزہ رکھا اور کہا بھائی میں اب نفل تو حکم یہ کہ چھپا کر کرو، مگر اس نے اعلانیہ کیا، اب اس کے پیچھے جتنوں نے رکھا تو اس کے لیے ان چیزوں کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک مطلب یوں سمجھے کہ ایک دنیاوی طور پر تو ہم کئی چیزیں اپنے آپ کو بھی سنوارتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی اچھے آفس میں جاتا ہے تو ویل ڈریس کیسے ہونا ہے، صحیح، اگر کسی ملک کا سفر ہے تو جناب وہ وہاں کے مینرز جاننا چاہتا ہے کہ وہاں ڈریسنگ کیسے کریں، صحیح، کھائیں گے کیسے، جائیں گے کیسے، گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے، لوگوں کے ساتھ تو یہ جو جس کو ہم اپنی عام ٹرمینالوجی میں عادتیں کہتے ہیں۔ صحیح ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ ایک نوجوان انٹرویو مطلب جاب چاہیے تھی اس کو، ایک بڑی اچھی کمپنی میں اس کو جاب کی وہ ہوئی مطلب اس نے آفر وہ دیکھا، ایڈ دیکھی، اب وہ جاب تھی کسی دوسرے شہر میں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس میں اپنی درخواست جمع کرائی اور مجھے لگا کہ اس میں میرا سلیکشن ہو جائے گا۔ اچھا اب وہ یہ بھی سوچنے لگا کہ یار بس اب ہے نا مجھے جاب مل جائے نا میں گھر چھوڑ دوں گا یار، صحیح، یار یہ امی ابا اتنے بڑے ہو گئے لیکن یار یہ روز روز کی کڑکڑ جو ہے نا یہ اپنے کو بہت ستاتی ہے یار۔ بھائی کیوں کہ بھائی صبح اٹھو ابھی بستر پہ بیٹھے ہوتے کہ اماں آواز لگاتی ہے اے بستر اٹھانا، چادر لپیٹ کے رکھنا، اب چھوٹے تھوڑی ہے کوئی۔ اچھا اب جیسے غسل خانے میں جا رہے ہیں تو پھر امی کی آواز، کپڑے سے اسے لٹکانا، جلدی نکلنا، جلدی نکلنا، کیا لگا رکھا۔ اچھا جیسے باہر نکلتے تو پھر ابو کی آواز آتی ہے، نل بند کیا، صابن نیچے تو نہیں رکھا ہے۔ تو کہا یار یہ روز روز کی پنچا جو ہے نا یہ تھک گئے یار اس سے، کمرے سے نکلو تو ابو پھر پنکھا بند کیا، لائٹ بند کی۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ یار اب تو بڑے ہو گئے لیکن یار یہ امی ابا کا سمجھانا ختم نہیں ہوتا، میں نے تو سوچا بھائی اس بار جاب ملے گی نا میں اپنا گھر چھوڑ دوں گا یار۔ اچھا یہ سوچ کر یہ پہنچا انٹرویو کے مقام پر،
تو وہاں نوجوان جمع تھے ہال میں، یہ بھی جا کر بیٹھ گیا. اچھا ایک ایک کر کے یہ سیکنڈ فلور پہ انٹرویو ہو رہا تھا تو جانے لگے، تو ایک سائڈ جب خالی ہوئی تو پنکھا چل رہا تھا، تو نہیں جیسے ابا کی آواز آئی پنکھا بند کرو، تو کہا کہ وہ اٹھا اور اس نے وہاں کا پنکھا بند کر دیا، پھر آگے بیٹھ گیا. اچھا کر کر کے سارے نکل گئے، یہ آخری تھا. اب جب نکلنے لگا تو کہ پھر ابا کی آواز آئی پنکھا بند کرو، لائٹ بند کرو. اب اس نے دیکھا کمرے میں تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے پھر لائٹ آف کی. جیسے سیڑھی چڑھی تو سیڑھی دن تھا لیکن لائٹ جل رہی تھی، تو اس نے حسب عادت فالتو لائٹ بجھا دی. فرسٹ فلور پہ پہنچا تو وہاں پر جگ گلاس راستے میں پڑا ہوا تھا. اچھا اس نے کہا کسی کو لگ نہ جائے، اس نے اٹھا کر سامنے ٹیبل پہ رکھا، تو وہاں کولر رکھا تھا، اس پر ٹپ ٹپ پانی گر رہا تھا، اس نے نل بھی ٹائٹ کر دیا. سیکنڈ فلور پر جب پہنچا تو وہاں راستے میں ہی کرسی پڑی تھی، اب سب بچ بچ کے نکل رہے تھے، اس نے کرسی اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھ دی. اچھا جب وہاں پہنچا ہال میں تو بڑا حیران کن منظر تھا کہ وہ نوجوان اندر جاتے، فائل دے کر واپس آ جاتے، فائل دے کر واپس آتے. انٹرویو نہیں ہو رہا، تو کہا نہیں وہ انٹرویو نہیں لے رہے، آج فائلیں جمع کر رہے ہیں. اس نے کہا تو کہا آج بھی چانس ختم ہوا. خیر اس کی باری آئی، یہ بھی فائل جمع کرانے گیا. اب وہ فائل جیسے اس نے مینیجر کو دی، اس نے فائل دیکھی اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں سے کب سے جوائننگ کر سکتے ہیں؟ وہ بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ سر میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، اللہ اکبر، آپ ہمارے یہاں سے کب سے جوائننگ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا سر انٹرویو. کہا ہم انٹرویو نہیں لے رہے، ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگا رکھے ہیں. اتنے سارے نوجوان آئے، آپ ہی تھے جنہوں نے فالتو پنکھا بند کیا ہے، آپ نے ہی لائٹ بند کی ہے، آپ نے ہی راستے میں پڑا ہوا جگ گلاس اٹھایا تھا، آپ نے ہی کولر ٹپک رہا تھا آپ نے بند کیا تھا. لگتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے، ہم آپ کو جاب دے دیں. یہ جو مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیاوی طور پر تو مینرز ہیں، یہ دینی طور پہ مینرز کون سیکھے گا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمارا مذہب ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. بھائی آپ نے مدد کرنی ہے کریں، آپ نے عبادت کرنی ہے کریں، لیکن کوئی باؤنڈری ہے نا، کہ وہ کون سی باؤنڈری کہ جس کو آپ کراس کریں گے تو اب یہ کام جو ہے نا وہ اللہ کے لیے نہ ہوگا، یہ مخلوق کے لیے ہوگا. یہ وہ کام ہے کہ جس کو اس انداز سے کریں گے ڈھیروں ڈھیر ثواب ہے آپ کا، بلکہ اللہ کی رحمت پہ قربان کہ بندہ تو اچھے کام کی نیت ہی کرتا ہے اس کو ثواب مل جاتا ہے، نیت کرتے ہی ثواب مل جاتے ہیں. لیکن یہ کون سا کام ہے کہ کام کرنے کے باوجود، خرچہ کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، اتنا کچھ مشقت کرنے کے باوجود بھی جیسے آپ نے کہا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ ثواب ہی نہیں ہے، اس نے مال دیا. تو یہ جو چیز ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. تو یہاں میں قربان میں یہ پوچھوں گا کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ نیسسری، ضروری، تو کیا یہ ہے ضروری کہ ہم اس کا علم سیکھیں؟ اللہ اکبر. حضور یہ صرف ضروری نہیں، بہت ضروری ہے. صحیح، جسے کہتے ہیں لازم و ملزوم، فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا. کیونکہ ریاکاری، باطنی امراض، حسد، یہ تکبر، یہ بغض، یہ جو دل کے امراض ہیں، یہ وہ امراض ہیں کہ جو حرام کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، یہ حرام ہے. اللہ کے احادیث طیبہ میں تو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ شرک خفی ہے. یہاں پہ مجھے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں دیکھو بارہا سنا ہے، بار بار سنا ہے، بارہا پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، وہ یہ کہ آخرت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، آخرت میں اعمال تولے جائیں گے. اللہ اللہ. کہا اس پہ غور کرو. کہا آخرت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے. ہاں بھائی اتنے ہزار نوافل پڑھے، اتنے ہزار درود پڑھے، اتنا کروڑ راہ خدا نے دیا، اتنی مسجدیں بنا دی، نہیں. کہا تولے جائیں گے. پھر آپ اس کی حکمت بیان فرماتے جو تولے جائیں گے نا، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک کے یہاں گنتی نہیں بلکہ اس عمل کا اخلاص دیکھا جائے گا. اللہ، کہ اس عمل میں وزن کتنا تھا، وہ کس للہیت سے کیا گیا تھا، وہ کس اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا، وہ کس اللہ کی چاہت میں کیا گیا تھا. ایک شخص راہ خدا میں 100 روپے دینے والا ہو لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے دینے والا ہو نا، وہ 1 کروڑ دکھاوے کے لیے جس نے دیے اس پر حاوی ہو جائیں گے، وہ 100 روپے بھاری ہو جائیں گے.
کہا اسی لیے کل بروز قیامت اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو، آپ دیکھیں اس کا علم حاصل کرنا پھر کتنا زیادہ ضروری ہوگا صحیح۔ کہ جس کا معاملہ صرف دنیا سے نہیں، جس کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ ایک حدیث طیبہ سناتا ہوں تو انشاءاللہ میری بات مزید واضح ہوگی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا، اللہ اللہ۔ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، اب ندا دی جائے گی، انہیں لوٹا دو، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں، لوٹا دو انہیں۔ تو وہ ایسی حسرت سے لوٹیں گے جیسی اولین و آخرین نے ایسی حسرت نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب اگر تو نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ زیادہ آسان ہوتا۔ اسی نعمتیں دکھا دی ہیں، اتنی انعامات و اکرامات ہیں، اب ہمارے لیے اور مشقت ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، بدبختوں، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، ہاں، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، اللہ۔ نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے کہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی، لوگوں سے محبت کرتے، مجھ سے محبت نہیں کرتے، لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہیں کرتے، لوگوں کے لیے تو عمل چھوڑ دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن میرے لیے برائی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ استغفر۔ آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کیا۔ وہ مشقت بھی اٹھائی، وہ تکلیف بھی اٹھائی، وہ وقت بھی دیا، وہ پیسہ بھی لگایا، وہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کیا۔ دیکھیں آخرت میں کیا ہو رہا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے وعیدیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، اس کا آگے جا کے جواب دینا ہے۔ ہم یہاں محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بندہ آ ہی گیا ہے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے بندہ آ ہی گیا ہے، مال خرچ کرنے کی بندے نے نیت کر لی، خرچ کر ہی لیا ہے، تو کیوں نہ وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور ان تمام معاملات کی کرنے میں آیا ریاکاری کہاں ہو رہی ہے، یہ دکھاوا کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے ہماری بچت ہو جائے۔ اور ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین دنیاوی طور پر بھی دیکھیں نا تو بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، جی، یار لوگ کیا کہیں گے، گھڑی کون سی پہنی یار، کون سی گھڑی پہنی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے نا، اس میں گھر بناتا ہے تو بہت کم فضل میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی پسند کا کرتا ہے، اپنا پسند کا اپنی پسند کا کم ہی کرتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کھانا کھانا ہے تو وہ یہی ہے کہ یار مجھے چاہے کچھ بھی پسند ہو، جو آ رہے ہیں نا ان کے اسٹیٹس ہونا چاہیے، یار لوگ کیا کہیں گے، برتن کیسے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بلکہ سچی بات ہے کہ وہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ تکلفات نے ہمیں دوری کر دی ہے، تکلفات نے ہمیں دوری کر دی ہے کہ اگر کوئی مہمان کو بلاتا ہے جو گھر میں ہے وہ کھلا دینا ہے، تو اب وہ آپ کسی ٹائم بھی لے آؤ، آپ کسی ٹائم بھی لے آؤ، جو گھر میں تیار ہے دیں، نہیں یار اس کی دعوت کرنی ہے، اب دعوت کرنی ہے تو کہا یار اس مہینے تو تھوڑا ہاتھ تنگ ہے، اگلے مہینے بلائیں گے یار، تاکہ کچھ بریانی اور 2-4 ڈشیں ہوں گی۔ اچھا اگلے مہینے کی دعوت سوچ رہے کہ رہے یار دعوت تو کر لیں گے، برتن نہیں ہے، یار ایسا کریں اگلے مہینے کر لیں گے تاکہ برتن بھی جمع ہو جائے تو پھر جناب بلائیں گے، تو یہ تکلفات میں دوری کر لی۔ اچھا یہ قربان بھائی نے ماشاءاللہ اس کو ایک بڑا اچھا پیرائے پہ لے لیا، قرآن پاک میں بھی جو یہ دکھاوا کرتے ہیں تو اس کی مذمت بیان ہوئی۔ بالکل، حضرت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی آیتیں بھی ہیں اور بعض تو اعمال کے اوپر خاص طور پر یہ آیتیں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آئی سورۃ الکہف کی، یہ ہے آیت نمبر 110۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا کہ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں مفسر نے فرمایا کہ واٹ از دا میننگ کہ شریک نہ کرے، فرمایا یہ کہ وہ ریا نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، کہ وہ ایک قسم کا یہ شرک ہے۔ اچھا آپ نماز جیسی عبادت کو لے لیں، بچے کو یہ آیتیں یہ یاد ہوں گی سورۃ الماؤن کی، ابھی میں پڑھوں گا تو سب بچے پڑھنا شروع کر لیں گے، وہ ہے نا فویل للمصلین، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کھڑے نہیں ہوتے مگر تھکے جی سے، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور برتنے کی چیز تھوڑی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اگر آپ صدقے کو لے لیں تو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو یہ دکھلاوا کر کے اور تکلیف دے کر یہ ضائع نہ کرو۔ تو آج بھائی بڑی ویلفیئر چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، 100 کمبل بانٹے، او پتہ چلے کہ بھائی 1000 پچریں جو ہے نا وہ بن گئی، سب جگہ یہ دکھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، او اتنا بڑا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر چرچا، نہیں 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 نہیں، یہ اتنی کوششیں کی، اتنا پیسہ لگایا، یہ سب کچھ کہیں ایسا نہ ہو کہ برباد ہو جائے۔ دیکھیے یہ بات یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کیا تو واقعی آپ نے ریاکاری کی ہوگی، بھائی کئی لوگ جن کی تصاویر بنتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ انہیں اخلاص کا پیکر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ہمارا ہم کسی کے اچھا اگر کسی کی فوٹو آئی ہمیں کہتے ہیں دکھاوا کیا ہے، نہیں نہیں، وی کانٹ ٹیل دیم، ہم ان کو نہیں بول سکتے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کتنے لائکس ملیں گے، کتنے شیئر ہوں گے، اور جو ہے نا وہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب آج کل جو آپ نے کہا نا کہ کھانے میں وہ دوریاں ہو گئی ہیں، اللہ اکبر بھائی صاحب، یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کو دیکھیے، مہمان آتا حضور علیہ السلام فرماتے کون ہے جو اسے اپنے گھر لے جائے، کیا بات، کیسا ہوتا جو گھر میں کھانے کا ہوتا وہ حاضر کر دیا جاتا، کھاتے، اور کبھی اثار کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو جاتی کہ انہوں نے جو اثار کیا، رات کی دعوتیں کی، اللہ نے قبول کر لی، کیا بات، کیا اخلاص تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ جو دعوتوں کا معاملہ ہے، الامان والحفیظ، آپ جائیے دعوتوں میں، یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے دل میں ریاکاری ہو، دس از ناٹ نیسسری، انہوں نے 4 فرائی کی، 5 فرائی کی، 2 فرائی کی، نہیں، مگر یہاں پہ اگر جو ایسا طبقہ اس وقت سن رہا ہے، دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین میں ہر طبقہ، بچوں کو بھی ایڈریس کیا، انہوں نے نوجوانوں کو کتنا اچھا واقعہ سنا کر ایڈریس کیا، عورتوں کو بھی ابھی یہ دکھاوے میں انشاءاللہ حاجی صاحب ان کو لیں گے کہ بھائی کس طرح وہ ہے، جو اہل ثروت لوگ سن رہے ہیں، خدا کے لیے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یار، آپ ایک مثال تو قائم کیجئے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے اب 1 ڈش تو کیا بھائی 1 فرائی اور 1 سالن چاول کر دیں تو بھی مہربانی بھائی کہ بھائی ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے کیا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ دونوں اس ٹائپ کے لوگ یہ ملتے ہیں، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں کہ ہم یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم یہ سادگی کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، لوگوں کے لیے آسانی ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرنا بھی جو ہے یہ ثواب کا باعث ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو نہیں، جائے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو کسی کے فیل پر، یعنی کسی کو کہنا کہ دکھاوا کرتا ہے، کسی کو کہنا کہ ریاکاری کرتا ہے، تو امیر رسول مثال دیتے کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والے، ہاں تینوں، یہ تیری ایک انگلی تو دوسرے کے سامنے ہے، یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے، تو اپنے آپ کو دیکھ۔ تو صحیح بات، یہاں جو حکم لگے گا نا، یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو سنبھالیں کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ کہ ہم کسی کو مطلب ریاکار کہہ نہیں سکتے، ریاکار نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ البتہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ مثال کسی کی بچی کی شادی ہوئی ہے، اب شادی ہوئی تو شادی میں ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنی بیٹی کو جو شریعت نے جائز کرا دیا اللہ دیے، اللہ، لیکن بعض اوقات جب وہ دکھایا جاتا ہے نا سجا کر، سجا کر جب دکھایا جاتا ہے، تو یہاں علماء نے بڑی پیاری وضاحتیں کی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان کی بچیاں، آپ کے خاندان کی عورتیں جو وہ آ کر دیکھ رہی ہیں، اس میں کئی ایسی بھی ہیں جن کے پاس محض یہ چیز نہ ہونے پر ان کے رشتے رکے ہوئے ہیں، صحیح، ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ بھائی آپ نے اپنی بیٹی کو دینا دے، آپ نے جو مطلب اس طرح کا معاملہ کرنا ہے شریعت نے حکم دیا اب کریں، لیکن بعض اوقات یہاں کوشچن یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے وہ کیوں کر رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اس کی اور بھی مثالیں ایڈ کریں گے، لیکن یہاں جیسے آپ نے بھی جو باتیں کہی ہیں کہ ریاکاری کی جو تباہ کاریاں ہیں، تو اس معاملے میں یہ کہ کیسے ہوتی ہے یہ ریاکاری جو ہے وہ ہم جیسے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ریاکاری کیسے ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے حاجی صاحب، اس میں چونکہ یہ دل کا معاملہ ہے نا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بندہ جب ریاکاری کرتا ہے نا، جو ریاکاری کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے دل کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے والا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا،
بات ہے اس شخص کی. میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں خود سوچوں گا. میں کسی کا فیصلہ تو بہرحال نہیں کر سکتا، کروں گا بھی نہیں. ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو اب ریاکاری کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ ریاکاری جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اس آس میں ہوتا ہے کہ سامنے سے مجھے عزت ملے، اپریسیشن. حوصلہ افزائی ملے، میری تعریف ہو، میرا جو ہے میری شہرت ہو، مجھے مقام و مرتبہ دیا جائے. یہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ اپنے اندر دیکھ لے کہ یہ جو باتیں ہیں آیا کوئی عمل کرتے ہوئے اس کے دل میں دماغ میں یہ باتیں آ رہی ہیں یا نہیں. اگر آ رہی ہیں تو سمجھ لیں ریاکاری کا پہلو شروع ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ جی ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے وہ شخص اس کی ایک عادت ہے کہ وہ 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے. لیکن کوئی شخص اس کے دوست احباب وغیرہ یا کوئی رشتہ دار اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں یا اس کے متعلقین اس سے محبت کرنے والے اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. اب اس کا جو سجدہ ہے وہ 10 سیکنڈ کی جگہ 15 سیکنڈ ہو جائے تو اب وہ دیکھ لے کہ آیا اس وقت کی جو میرا سجدہ 10 سیکنڈ کا نارملی ہوتا ہے ابھی 15 سیکنڈ کا ہو رہا ہے، یا تو مجھے ابھی اس وقت اس سجدے میں لذت آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور اور دیر تک سجدہ ریز ہو جاؤں اللہ کے لیے. تو کہا پھر یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ تو ذوق ہے. آپ کو ایک لوگ دیکھ رہے ہوں، ایک بھی نہ دیکھ رہا ہو، چاہے 10,000 دیکھ رہے ہوں، آپ کا 10 سیکنڈ کا سجدہ 15 سیکنڈ کا ہو گیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ اخلاص ہے، اس کا ثواب ہے. لیکن اب یہی سجدہ کرتے ہوئے بندہ یہ دیکھ لے کہ آیا یہ جو نارملی میں 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہوں یہ 15 سیکنڈ کا ہو گیا، 10 سیکنڈ کا تو اللہ کے لیے ہو رہا تھا، اب یہ باقی 5 سیکنڈ کا کس کے لیے ہوا ہے؟ یہ اگر لوگوں کے لیے کیا کہ نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی ذرا سجدہ میں نے صحیح کرنا، تھوڑا لمبا کروں. تو کیا سمجھ لو تمہارے دل کے اندر ریا آ گئی ہے اور اس سے بچنا ہے. اچھا، آپ اگر اس کو میں بڑھاؤں گا یہ بات کو کہ یہاں پر معاملہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل جو ہے اس حوالے سے اور تھا. جب نبی کریم علیہ السلام کو محسوس ہوتا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نماز جیسی عبادت کہ جس میں روایتوں میں ملا کہ رنگ متغیر ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے، مگر محسوس ہوا کہ کوئی انتظار کر رہا ہے، تو نماز کو آپ نے مختصر فرمایا. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ بالکل وائس ورسا، یعنی یہ یہاں پر ہے اور یہ یہاں پر یہ چیز ہے، کتنا اس کے اندر ان چیزوں میں یہ فرق ہے. اور دوسرا میں جیسا آپ نے فرمایا نا کہ ریا کیسے یہ داخل ہوتا ہے، اسے کہا گیا کہ چونٹی کی چال سے یہ خفیف وہ ہے، یعنی ہم اس کا آئیڈیا ہی نہیں لگا سکتے. یہ آئے گی تو صحیح، مگر میں یعنی جو کتابوں میں لکھا ہے اس سے ہم جو ایک ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہے نا اپنی نیت کی اصلاح کرے. ایک خوشبو جیسی چیز ہے نا بھائی، اس میں بھی دکھلاوا آ جائے گا تو پھنس جائیں گے، اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو سونگنے کو نہیں ملے گی. اور بھائی خوشبو کا کیا کریں، سبحان اللہ، قربان جائیے امیر علیہ سنت پر. مجھے تو یہ یاد ہے جو کہ فیضان مشتاق مسجد کا افتتاح تھا 12 ربیع النور شریف کی مبارک رات کو، 2005 کی بات ہے. امیر علیہ سنت نیچے بیسمنٹ تھا، تشریف لائے اور وہاں سے کھانا وغیرہ کھا کے اپنے ہاتھ وغیرہ دھوئے، پھر عطر لگانے بیٹھے نا اور آپ رک گئے. آدھے منٹ کچھ ایسا آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر عطر لگائی اور کیا. مجھے اور ایک اور اسلامی بھائی کو پوچھا کہ میں نے کیا کیا، تو ہم نے کہا کہ اس وقت نیتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. میں نے کہا آپ نے نیت کی، کہا دیکھو یار یہ عطر میں بھی کیسے اگر نہ ہو تو کیسا آدمی پھنس جائے. پھر وہ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے کہ نیتوں کا اور یہ آپ کا کیسے یعنی یہ اس طرف ایک توجہ جانا اور اس کو اتنا ہائی لائٹ ان چیزوں کو کرنا. خیر انہوں نے تو عاجزی کی کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں، تو اب سوچا کہ نیتیں کر کے مزید ثواب کو کر لیں. مگر اب دوسری طرف دیکھیں کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں پہاڑ کے برابر جو ہے نا وہ خیرات کرنے کا ثواب ہوگا. وہ عرض کر گا مولا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میں تو کیا ہی نہیں ہے. تو فرمائے کہ نہ یہ عمل تیرا ہے، نہ یہ پہاڑ تیرا ہوا، نہ اناج تیرا ہوا جو تو نے خرچ کیا، مگر تیری نیت سچی تھی. اب آپ بتائیں کہ دل میں ایک چیز کی نیت کر لی، کسی کو نہیں پتا، وہ اس کے سبب جو ہے بخشا گیا، اور یہ دکھاوا کرنے کے لیے چھوٹا سا کام کیا مگر وہ پھنس گئے. یہ نہیں جیسا ابھی آپ نے قربان میں نے کہا کہ وہ کیش کرانا، کیش کرنا، تو مجھے ایک بات یاد آئے گی کہ وہ ایک امام صاحب جیسے جی سمجھانے کے لیے کسی نے کہا ہوگا، ضروری نہیں کہ کسی کا واقعی ہوا کہ مطلب اگر وہ کوئی کسی اپنی مسجد کے ہی قریب اب موبائل کا چارجر چاہیے، صحیح ہے، اب وہ کسی دکان پر جائیں اور کہا کہ بھائی وہ آپ کے پاس فلاں کمپنی کا چارجر ہے، صحیح، تو اس دکاندار نے اٹھا کر مجھے کاؤنٹر پہ ڈالتے ہیں جی یہ لیں،
تو کتنے کا ہے؟ کہ 300 روپے کا. اچھا اب امام صاحب یہ دیکھ رہے کہ یار یہ مجھے پہچان تو نہیں رہا ہے. امام صاحب نے دیکھا یار اس نے پہچانے لفٹ نہیں کرائی. اب وہ امام صاحب دیکھتے دیکھتے کہنے لگے کہ وہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے بھی بے رخی سے کہا کہ یہ مدینہ مسجد میں. اچھا اصل میں وہیں ہوتا ہوں. ارے امام صاحب ارے ماشاءاللہ آئیے. اب جیسے اس نے کہا نا آئیے تو امام صاحب کہتا ہے چلو اب اپنا وصول ہوا نا. اب وہ دروازہ کھولے گا آئیے بیٹھی. ارے بھائی وہ امام صاحب کے لیے بوتل پانی. نہیں کچھ نہیں اب آپ تو اتنے حضرت آج تو آپ آئے ہیں. ویسے میں تو دیکھیں نماز پڑھنے آتا ہوں جلدی نکل جاتا ہوں معذرت میں آپ کو پہچانا نہیں تھا. یوں کر کے اس نے اب خیر خواہ کرنا شروع کی. امام صاحب نے کہا لے بھائی اب اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کھل گیا. اب جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ چارجر اصل میں لینا. نہیں بھائی یہ چھوڑو اب بیٹا وہ اندر سے لانا ذرا امپورٹنٹ ہے. اب وہ اندر سے لایا. امام صاحب یہ لینے یہ بہت اچھا ہے. اچھا تھا. اب وہ امیر صاحب نے چوٹ لگانے کے کہ وہ جیب بجاتے جی کتنے کا ہے. ارے نہیں امام صاحب آپ سے کیا پیسے لینا. ارے نہیں کچھ نہیں. ارے نہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ امام بیچ رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ اگر وہ نا جیسے مثال چند افراد سفر کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جی میرا نام حاجی رفیق ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام نمازی سراج. اچھا وہ بڑا حیران کہ یار یہ حاجی رفیق تو سناتے نمازی سراج کیسے ہو. تو کہا آپ کا نام سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا حضرت آپ نے حج کب کیا تھا؟ تو کہا ابھی پچھلے سال ہی حج کیا تھا. تو کہا آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے وہ پچھلے سال. آج تک اپنے آپ کو حاجی لکھ رہے ہیں. میں روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں تو کیا میں آپ کو نمازی نہیں لکھ سکتا ہوں؟ ایک چوٹ دینے کے لیے چوٹ لگانے کے. کہ یہ جو آپ اور ہم اگر کہیں پر بھی یہ شو کرتے ہیں کہ میں حافظ میں ڈاکٹر چلیں ٹھیک ہے دینی لحاظ سے نہیں دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی اس طرح اپنے آپ کو یوں کیش کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. کہ ہم مطلب اس چیز کو جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ہماری بعض اوقات گفتگو ہماری بعض اوقات تحریر یہ کیا چاہتی ہے. بالکل کیا چاہتی ہے کہ بھئی کیوں لکھا جائے, کیوں میرے نام کا ٹائٹل ہو, کیوں میرے چیز ہو. اور یہ جیسے آپ نے خوشبو کا اور یہ سب بتائے تو یہ سب بہت حج کے اوپر بھی وہ ہے نا کہ بھئی وہ ہوا نا کہ ایک جگہ پہ کوئی شخص مہمان گیا تو میزبان نے کہا کہ وہ جو دوسرے حج میں برتن لایا تھا نا اس میں کھانا لے کے آئے. تو اس نے کہا کہ معصوم تو نے جو ہے نا وہ یہ مظلوم تو نے جو ہے نا وہ اپنے 2 حج جو ہے نا ایک جملے میں تو نے ضائع کر دی. یعنی یہ کیسی بات ہے. یہ زبان کا تو حضور بہت مطلب وہ نا وہ جیسے اب یہ اگر مدری مذاکرہ دیکھنے کی عادت ہو نا یقین مانے اس پہ تو ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا جیسے کہ نا حضرت میں بہت حقیر فقیر ہے میں کمینہ میں عاجزی کے الفاظ جیسا انسان اگر کوئی کہ او فقیر او حقیر تو کہ یہ کیا مجھے یہ کس نام سے پکار ہے. تو بھئی ابھی تو آپ اپنے کو آپ کو حقیر فقیر کہہ رہے تھے تو میں تو آپ کو وہی پکارو جو آپ کہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ زبان کہیں ایسا نہیں تائید نہیں کر رہی ہے. بعض نسبتوں کو کیش کراتے ہیں کہ میں فلاں نسبت ہے فلاں نسبت ہے. بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو مطلب اس معاملے میں ان کی بڑی احتیاط ہوتی تھی کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے بلکہ مطلب جیسے نا بعض نسبتیں ہیں کہ بھئی سادات کرام سے تو بعض تو مشہور اپنے آپ کو نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ سید ہیں کہ اگر میں ان کے درمیان اپنے آپ کو مشہور کروں گا تو یہ میری عزت کریں گے. اسی طرح حافظ عالم تو یہ بھی ایک بڑا مرض ہے ہمارے درمیان. کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اپنی اس چیز کو کیش نہیں کراتے تھے ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے. مجھے ایک بہت عظیم محدث کا واقعہ یاد آ گیا. ان کی تھے بہت مالدار اور آپ کو وراثت میں بڑی جائیداد ملی تھی. تو آپ نے جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور آپ کو وراثت میں کافی جو مال و دولت ملا تو آپ نے راہ خدا میں دینا شروع کر دیا. طلبہ پہ خرچ کرتے, دین کی اشاعت پہ خرچ کرتے, کتابوں پہ خرچ کرتے, اساتذہ کے لیے خرچ کرتے اور اس معاملے میں خوب بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو آپ کے شیخ تھے ان کو تقریباً 2000 درہم کی اشد ضرورت پڑ گئی. تو آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح شیخ کو 2000 درہم کی اشد ضرورت ہے فلاں کام کے لیے. آپ گئے, آپ نے 2000 درہم اٹھائے. اس وقت مسجد کے اندر وہ ہلکا درس جاری تھا, آپ نے وہ لا کے پیش کر دی کہ حضور یہ اس کام. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو شیخ بڑے خوش ہوئے کیونکہ اشد ضرورت تھی اور انتظام نہیں ہو رہا تھا. تو آپ وہ شیخ اتنے خوش ہوئے انہوں نے سب کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ فلاں نے الحمدللہ اس کام کے لیے وہ اتنے 1000 درہم خود ہی تمام درہم پیش کرتی ہے.
اللہ اکبر. جب آپ نے سب کے سامنے تعریف کی اب تو سارے وہ بڑے واہ 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 سبحان اللہ، کیا دل ہے، کیا سخاوت ہے، کیا جذبہ ہے اللہ کے راہ میں دینے کا. تو آپ وہ جو تھے محدث، ان کا دل ایک عجیب سے ہونے لگا کہ یہ کیا، میں نے تو اللہ کے لیے دیے تھے، اللہ میں نے واہ واہ کے لیے تھوڑی دیے تھے، نہیں 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 نہیں، نام نہیں چاہیے تھا. اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ واہ واہ ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، کروں تو کروں کیا، کیونکہ میں نے تو نام تو کمانا نہیں ہے. آپ گئے واپس اور تھوڑی دیر بعد فوراً واپس تشریف لائے اور کہا کہ حضور مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. بھرے مجمع میں کہا وہ جو میں نے ابھی آپ کو رقم دی ہے وہ میں بھی دینے نہیں دے سکتا اور وہ آپ مجھے واپس دے دیجئے. دینے کے بعد بندہ واپس لے رہا ہے تو بزرگ نے فرمایا جی بہتر، آپ نے ان کو دے دیے شیخ نے. اب جب وہ لے کے چلے گئے سیدھا سیدھا، اب آپ کے خلاف چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ بھائی یہ کیسے ہیں، یہ تو اللہ کے راہ میں بھی دیکھی بھائی کوئی واپس لیتا ہے یہ وہ. رات ہوئی، جب وہ شیخ تنہائی میں تھے تو وہ 2000 درہم محدث جو تھے وہ لے کے پھر آئے. اللہ اکبر. ہاں حضور یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے لایا تھا، آئے ہے. میں نہیں چاہتا کہ ان پیسوں کی وجہ سے میری دنیا کے اندر تعریف. اللہ اکبر. امام زین العابدین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ کیا بات. آپ نے اپنی زندگی میں 2 بار تمام مال رائے خدا میں خرچ کیا، اللہ اللہ. یہاں تک کہ آپ کئی فقراء مساکین کے گھر میں راشن اور کھانا پینا رقم بھجوایا کرتے تھے اور ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ بھجوانے والے امام زین العابدین ہیں. رضی اللہ. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال ہونے کے بعد وہ سلسلہ رکا، تو پھر پتا چلا کہ وہ جو آتا تھا وہ امام زین العابدین جو ہے وہ رضی اللہ ہمارے گھر پہ دیا کرتے تھے. یہ تھا سلسلہ بزرگان دین کا کہ وہ اپنے ان تمام معاملات سے دنیا میں خوشنمائی نہیں چاہتے تھے، دنیا میں واہ نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے ایک ایک قدم، ایک ایک عمل، ایک ایک چیز سے آخرت چاہتے تھے. یہاں تک کہ ایک بزرگ ہیں غالباً مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. ان کو ایک بڑھیا نے، ایک عورت نے کہا اور یا کار، اللہ اللہ. اور یا کار بتائیں کہ کوئی کہتے تو کیا حال ہوگا. آپ نے فرمایا اچھا ہوا تم نے مجھے میرا بھولا ہوا نام یاد دلا دیا. اللہ اللہ. مجھے ناراضی نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، مجھے بھولا ہوا نام یاد دلا دیا. اللہ. یہ تھا ان کا کہ وہ ان کو کچھ بھی کہے، ان کی نیت صرف آخرت پر اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتی. اور ویسے یہ تو اس طرح کے تو بہت سارے میٹرز ہیں، یعنی جیسے تسبیح لے کر رکھنا، ہونٹ ہلاتے رہنا، یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب بات جو حاجی فضیل نے ہمیں سمجھائی تھی کہ کسی کے کرنے پر اٹیمپٹ نہیں کریں گے ہم یہ سوچ کے کہ یار یہ تسبیحاں لے کے پڑھتا رہتا ہے. نہیں، ابھی جیسے ہمارا پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے کہ کوئی بات سنیں گے نا تو اس وقت کوئی یاد آ رہا ہوگا وہ فلاں یوں کرتا ہے، فلاں او بھائی تو کیسے کرتا ہے، میں کیسے کرتا ہوں، میں کب دیکھوں گا اپنے آپ کو. تو یہ جو نا جیسے وہ امیر رسول نے اس کی 80 مثالیں لکھی ہیں. اب جیسے رجب شریف کا اور اس کا موقع آ جائے، یا مطلب رات کو بندہ سوچے یار چلو تہجد شروع کرتے ہیں، اب تہجد شروع کرے گا، کنڈی زور سے کھولے گا، ٹھک، اماں کی، گھر والوں کی آنکھ کھل جائے، او ماشاءاللہ. پھر اماں سارا دن جو ہے نا ہماری تہجد کو سب کو جو چھوکرو تو ایڑو تہجد پڑھے تو ایڑو روئے تو ایڑی دعائیں کرے تو یا مطلب وہ جیسے اگر روزہ رکھا، اب روزہ رکھا تو کسی کو پتہ کیسے چلے، پتہ کیسے چلے کہ بھائی آج صاحب نے روزہ رکھا ہے، تو کہ یار آج گرمی نہیں ہے، آج گرمی بہت ہے یار، تو کوئی ہمدردی میں کہ آپ کو پانی پلاؤں، آپ کو شربت پلاؤں، نہیں اصل میں رجب شریف شروع ہو گئے نا تو میں تو روزے سے. اور تو اب ہم کیا کہتے ہیں، یار دیکھا اب ہوا وصول، اب ہوا وصول. تو یہ جو معاملات ہیں اس میں بھی تو بڑی آفت ہے. حضور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رجب اور شعبان کا احترام نصیب کرے، کہ فرمائے نا تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. مگر سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ 53 مہینے روزہ تین تھے، یعنی ہمارے 3 مہینے کے روزے ہوتے ہیں. اور بھائی 1 مہینہ تو روزہ رکھنا ہی فرض ہے بھائی، وہ تو سب کو رکھنا ہے، بلکہ اس کا تو اعلان مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ ہے. وہ جو دوسرے 2 مہینے ہیں اس کا تو روزہ چھپانے کا حکم ہے نا. آپ دیکھیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، کوئی اور تھے، 20 سال اس طرح روزہ رکھا کہ صبح کو گھر سے ٹفن لے جاتے، وہ کسی کو راستے میں صدقہ کر دیتے اور واپسی میں مغرب کے وقت گھر آ کر کھانا کھا لیتے. 20 سال تک گھر والوں کو لگا کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ 20 سال تک روزہ رکھتے رہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بس اللہ نصیب کر دے. ابھی آپ نے جو ایک بات کی نا، مجھے آخر میں ایک بات یاد آئی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لائن لگنے کا انتظار کرتے ہیں. جیسے بزرگ کہا کہ تیری بڑی ہمت ہے نا، ان کا شیخ نہیں فرمایا تمہاری بڑی ہمت ہے، یہ بڑی ہمت ہے. کہ ایک جگہ کہیں ایسا تھا کہ ایک اسٹور والا تھا،
اور اسٹور والا جو تھا نا وہ تھوڑا مشہور تھا کہ یار بڑا سخت دل ہے، رعایت نہیں کرتا ہے، کوئی جاتا ہے تو اس کو لفٹ نہیں کراتا ہے، بھگا دیتا ہے، اس کو اللہ کبھی اللہ کوئی کہ یار ادھار دے تو کہ نہیں نہیں کوئی ادھار نہیں، اس طرح کا بڑا روکھا انداز ہوتا تھا اس کا، لوگ محلے والے اس کو لائک نہیں کرتے تھے۔ اچھا اس کے برعکس جو دودھ والا گوشت والا جو تھا نا وہ بڑا تعاون کرتا تھا، کہ اگر گوشت لینے جاتا تو اس کو کہتا یار آج پیسے کم ہے، چلو تم آدھے پیسے دے دو، کبھی اس کو فری دے دیتا، کبھی ادھار دے دیتا، کبھی پیسے ہی نہیں لیتا۔ دودھ والا بھی اگر 1 کلو دودھ لینے جاتا کہتا تمہارے بچے زیادہ ہیں، چلو 1 ڈبہ آدھا کلو اور ڈال دیا، تو لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی کیبن والے دیکھو کیسا تعاون کرتے ہیں، اور اللہ نے اس سیٹ کو اتنا نوازا ہے اور وہ اتنا بڑا اسٹور لے کر بیٹھا ہے، اتنی کمائی ہے اس کی، لیکن 1 ٹکے کا مدد نہیں کرتا ہے، اور یہ دودھ والا گوشت والا جو ہے بڑی مدد کرتا ہے۔ خیر یہ معاملہ چلتا رہا، ایک دن وہ اسٹور والے کا انتقال ہو گیا جی۔ اب جیسے ہی اسٹور والے کا انتقال ہوا تو قربان نے لکھا کہ اس میں جو نا وہ اچانک دودھ والے نے اور گوشت والے نے گوشت دینا بند کر دیا، دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یار تم کیوں منع کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی ہم جو تمہیں گوشت دیتا تھا نا تو اس کا میں پورا حساب بناتا تھا، اور وہ اسٹور والا جو سیٹ تھا نا اس نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ کوئی غریب آئے اور پیسے کم ہو نا تو اس کو دے دیا کر پیسے مجھ سے لے لینا۔ دودھ والے نے کہا تھا کہ جو یہ فلاں غریب آئے نا وہ آدھا کلو اس کو دے دیا کہ تو پیسے مجھ سے لے لیا کر، تو تمہیں جو دیتے تھے اس کے پیسے ہم سیٹ سے ہی لیتے تھے، سیٹ دنیا سے چلا گیا۔ اب مدنی چینل کے ناظرین ہم اس معاملے میں اپنا یہ معاملہ کریں، چیک کریں کہ اگر اس معاملے میں ہماری کوئی کمزوری تو اس کو دور کریں، کیونکہ دکھاوا کرنے سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی جب اس سے کہا جائے گا کہ جا اس سے جا کر اجر لے جس کو دکھانے کے لیے تو یہ عمل کرتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔